حضرت جمال موسلی ساری عمر مدینہ منورہ گزاری، وصال کا وقت آیا تو کہا میری قبر جب جنت البقیع میں بنا چکو تو کچی مٹی پہ انگلی سے ایک آیت لکھ دینا۔ کون سی آیت؟ میری قبر بناؤ گے جنت البقیع میں تو میں لیٹا ہوں گا صحابہ کرام کے قدموں میں، میں لیٹوں گا آل اطہار کے قدموں میں، تو میری قبر کی کچی مٹی پر انگلی سے یہ آیت لکھ دینا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، یہ ان کا کتا ہے جو ان کے دروازے پہ آ بیٹھا ہے۔ کتھوں ایڈے درد لیو نی درداں والیا یارا، 10 دکان اساڈے تائیں تے بنی دلال ہمارا۔ یہ کوئی درد والا ہی وصیت کر سکتا ہے کہ مجھے آل اطہار اور صحابہ رسول کے قدموں میں لٹا کے میری قبر پہ آیت یہ لکھنا، یہ ان کا کتا ہے جو ان کے دروازے پہ لیٹا۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں تھے تو اپنے ایک مرید نواز سے کہا کہ میں نے مکے میں دیکھا لوگ آب زمزم سے کفن دھو رہے تھے، آپ میں سے کئی حاجیوں کے گھروں میں وہ کپڑا پڑا ہوا ہوگا جو آب زمزم سے دھو کے لائے کہ جب میں مروں تو اس کفن میں مجھے لپیٹنا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے خادم خاص نواز سے کہا میں نے مکے میں دیکھا لوگ آب زمزم سے کفن دھو رہے تھے، بڑی اچھی نسبت ہے، شاید آب زمزم کی برکت سے ہی بخشش ہو جائے، پر میں قمر الدین یہ چاہتا ہوں میرے کفن کا کپڑا لو اور مدینہ منورہ کی گلی میں بچھاؤ، زائرین طیبہ پیر رکھ کے گزرے وہ کپڑا اٹھا کے لے آؤ، مجھ قمر الدین کو دفنانا تو اس کپڑے میں دفنانا جس پر مدینے والوں کے پیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ درداں دے قصے تے مرداں دے قصے، یہ درداں دے قصے مرداں دے قصے۔ ایمان سے بتائیں جو زائرین طیبہ کا اتنا ادب کرتے ہیں وہ اصحاب رسول اور آل رسول کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں آل اطہار اور اصحاب رسول کی تعظیم کا ادب کا حکم دیا ہے، جو آل اطہار کی بے ادبی کرے وہ بھی حضور کو اذیت دے رہا ہے، اور جو اصحاب رسول کی بے ادبی کرے وہ بھی حضور کو اذیت دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے، یہ ایسی خبر لے کے آیا ہے جسے سن کے میرا دل خوش ہو جائے گا، یہ مجھے خوش کرنے والی خبر لایا ہے۔ تو جس سے حضور خوش ہیں اس سے ہم غلام بھی ہوائیں سنیں۔ وہ بشارت کیا ہے؟ بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اور آگے حسنین کریمین کی فضیلت میں ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سردار کون ہوتا ہے؟ جو اپنے شعبے کے دیگر افراد سے زیادہ شان رکھتا ہے۔ علماء کا سردار وہ ہوگا جس کا علم دوسرے علماء سے زیادہ ہوگا۔ کوئی جاہل آدمی علماء کا سردار نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، سردار وہ ہوگا جو اس شعبے سے متعلقہ افراد میں زیادہ شان رکھتا ہے، اونچی شان رکھتا ہے، وہ سردار ہے۔ ولیوں کا سردار کون ہوگا؟ جس کی ولایت دوسرے ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ ایک بدکار آدمی ولیوں کا سردار تو نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی شعبے میں سردار وہ ہوگا جو اس شعبے سے متعلقہ افراد میں زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اور زیادہ شان رکھتا ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے تو حضور نے بتا دیا کہ جنتی عورتوں کی جو جو صفتیں ہیں وہ میری بیٹی میں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں۔ جب یہ فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو بتا دیا جنتیوں میں جو جو صفتیں ہیں میرے نواسوں میں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں۔ جنت میں جائیں گی
عبادت گزار عورتیں، تو سیدہ خاتون جنت کی عبادت دوسری عورتوں سے اعلیٰ ہے۔ چونکہ سردار ہیں تو سردار کون ہے؟ جو دوسروں سے اعلیٰ شان رکھتا ہے۔ علماء کا سردار وہ جس کا علم زیادہ ہے، صوفیاء کا سردار وہ جس میں تصوف کی شان اعلیٰ ہے۔ تو جنتی عورتوں کی سردار کون؟ جن میں جنتیوں کی صفات اعلیٰ ہے، زیادہ ہے۔ جنت میں جائے گی نماز پڑھنے والی، تو سیدہ کی نماز میں جو خضوع و خشوع ہے وہ دوسرے نمازیوں عورتوں سے زیادہ ہے اور اعلیٰ ہے۔ عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھتی ہیں، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، ایک سجدہ ہی مکمل ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ قرآن پاک پڑھتی ہیں۔ جب حضرت علی شیر خدا کے ساتھ نکاح ہوا تو حضرت سیدہ نے عرض کیا، اے شیر خدا، اے مولا کائنات، اے علی المرتضیٰ، آپ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اب داماد رسول بھی ہیں، آپ نے حضور سے قرآن پڑھنے کا کیا انداز سیکھا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اس بات کو مانا ہے۔ جمال الاولیاء پڑھ کے دیکھیں، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی، اشرف علی تھانوی نے بھی اس بات کو تسلیم کی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے بنت رسول سنو، میں سواری پہ بیٹھتا ہوں، رکاب میں پیر رکھتا ہوں، زین پہ بعد میں آتا ہوں، پورا قرآن پہلے پڑھتا ہوں۔ لیکن اے نبی کی بیٹی، اے بنت رسول، تم بتاؤ، تم نے کس طرح قرآن پڑھنا سیکھا ہے؟ تم کیسے قرآن پڑھتی ہو؟ تمہاری تلاوت کی شان کیا ہے؟ تو سیدہ جواب دیتی ہے، میں چکی کے پاس بیٹھتی ہوں دانے پیسنے کے لیے، گالے میں دانے ڈالتی ہوں، دستہ پکڑتی ہوں، وہ چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی پورا قرآن پہلے پڑھتی۔ یہ طے زمانی ہے، تھوڑے وقت میں بڑا کام کر لینا، طے زمانی۔ میں اس کی مثال قرآن مجید سے دے رہا ہوں۔ حضرت بی بی مریم، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، بھوک لگی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ یا اللہ بھوک لگی ہے، فرمایا کھجور کا خشک تنا ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی۔ خشک تنے، کھجوریں کوئی نہیں لگی، اللہ نے فرمایا تنا ہلاؤ۔ حضرت بی بی مریم نے تنا ہلایا، ہاتھ واپس اپنے فطرتی مقام پہ بعد میں آیا ہے، تازہ پھل پہلے گرنے لگے۔ یہ حضرت بی بی مریم کی کرامت ہے، اللہ نے انہیں یہ شان بخشی ہے۔ خشک درخت ہرا ہو گیا۔ ماہرین زراعت سے پوچھیں، کھجور کا خشک درخت کتنے عرصے میں ہرا ہو گیا؟ یہ ایک سال کا کام نہیں، سالوں کا کام ہے۔ کھجور کے درخت سے پھل لینا یہ کچھ 6 مہینے کا کام نہیں کہ آپ کھجور کے درخت سے پھل لیں۔ کھجور کے خشک درخت سے پھل لینا سالوں کا کام ہے۔ حضرت بی بی مریم کا ہاتھ لگا، ہاتھ واپس نہیں ابھی آیا، تازہ پھل گرنے لگ گئے۔ یہ سالوں کا کام لمحوں میں ہوا ہے، تو کس کے لیے؟ حضرت بی بی مریم کے لیے۔ وہاں طے زمانی اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی، تو یہاں بھی حضرت سیدہ خاتون جنت کو اللہ نے طے زمانی یعنی زیادہ وقت کا کام تھوڑے عرصے میں کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیٹی کو بھی شان عطا فرمائی ہے کہ گالے میں دانے ڈالتی ہیں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، وہ پورا قرآن پہلے پڑھ لیتی ہے۔ کسی کے لیے اللہ نے مکان کو سمیٹ دیا، جیسے حضرت آصف بن برخیہ 1600 میل دور پڑا ہوا تخت ایک لمحے میں اٹھا کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ طے مکانی ہے، اور دوسرا طے زمانی، جس کی مثال میں نے حضرت بی بی مریم کا واقعہ اور حضرت سیدہ خاتون جنت کا ذکر کیا۔ ہمیں سمجھ